بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسلامک ریسرچ کمیٹی کی طرف سے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ قصص الانبیاء قرآن و سنت کی روشنی میں دروس کا سلسلہ محمد طلحہ المدنی کے ساتھ۔ شیث علیہ السلام۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطہر اور بابرکت ہستی پر۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی نشست میں ہم نے حضرت شیث علیہ السلام پر گفتگو کا اختتام کیا تھا، اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتے لے گئے ان کی روح قبض کر کے، اور پھر بعد میں ان کی اولاد رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو نبوت کے وارث ہیں وہ حضرت شیث علیہ السلام بنے ان کے بعد۔ تو حضرت شیث علیہ السلام جو ہیں قرآن پاک میں ہمیں ان کا اتنا تذکرہ نہیں ملتا، بلکہ ان کا ذکر ہے ہی نہیں، لیکن حدیث میں ہمیں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 104 مختلف صحیفے پارچمنٹس نازل کی، اور ان میں سے 50 جو ہیں وہ حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئیں۔ تو حدیث میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ اسی طرح کچھ جو ہند کے علاقے کے لوگ ہیں وہ ان کو سیت کہتے ہیں شیث کی جگہ، تو خیر ان کے مختلف نام کے ویریئنٹس ہیں، ہند وغیرہ کا علاقہ اور ایشیا کے جو لوگ ہیں۔ تب ہوا اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی تو اس دور میں اتنا کوئی کفر وغیرہ نہیں پھیلا ہوا تھا، تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی پہ کاربند تھے، کوئی گناہ وغیرہ بھی نہیں تھے۔ تو حضرت شیث علیہ السلام جب دعوت دیا کرتے تھے دین کے لوگوں کو، تو ان کی دعوت کا جو محور ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدت پہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کے ایک گرد ہی گھوما کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تو گناہ اتنے آئے نہیں تھے۔ تو اب کیا کیا شیطان ایک اور پلان لے کے آیا، اس نے کہا کہ اب نئے گناہ پھیلاتے ہیں انسانوں میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ ان کو ہلا دو، ان کو گمراہ کر دو، جس کسی کو بھی تم گمراہ کر سکتے ہو اپنی آواز کے ساتھ۔ صوت کا لفظ آیا، اور یہ آوازیں کیا ہیں؟ تمام کے تمام جو مفسرین ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ شیطان کی آواز گانے اور گانے کے آلات ہیں۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان کو کہ تم چڑھائی کر دو انسان پہ اپنے سارے کے سارے لشکروں کے ساتھ، اپنے سارے کے سارے جو تمہارے پاس مردانہ قوت ہے اس کے ساتھ۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان کے ساتھ شرکت کرو مال میں اور اولاد میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ مال کمانے کا ایک تو حلال طریقہ ہے اور ایک حرام طریقہ ہے۔ شارکہم فی الاموال والاولاد، یعنی کہ ان کو حرام کمائی کے ذریعے بھی تم سکھاؤ، جو مرضی کرو۔ اور آگے کیا کہا کہ میرے جو بندے ہیں ان کو تم گمراہ نہیں کر سکتے۔ اور شارکہم فی الاولاد کا کیا مطلب ہوا؟ آج کل جس طرح اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے رحم سے نکال دیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ابورشن، اور اسی طرح جو زنا سے پیدا ہونے والے بچے ہیں، شادی کے بندھن سے باہر پیدا ہونے والے بچے، یہ سارے کے سارے شیطان ہی کی حرکات ہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ حضرت شیث علیہ السلام کا عہد آ گیا، وہ اسی طرح لوگوں کو دعوت دین دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے دیکھو کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، وہی یاد دہانے والی باتیں چلی رہا کرتی تھیں۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ قابیل جنہوں نے حابیل علیہ السلام کو قتل کیا تھا بڑے سخت آدمی تھے اور کسی کی بات آسانی سے نہیں مانتے تھے۔ تو ایک دن ان کو خیال آیا کہ میں یہ جو پہاڑی علاقہ ہے نا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام وہ پہاڑی علاقہ جات میں رہا کرتے تھے زیادہ، تو قابیل نے ان کا الٹ کیا، پہاڑی علاقوں کو چھوڑ کر وادی اور جو سیدھی زمین والی سائڈ ہے وہاں پہ زرخیز علاقوں میں شفٹ ہو گیا وہ اپنی اولاد کے ساتھ۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک شریعت نازل کی ان کے لیے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہج یعنی کہ طریقہ کار دیا ہے۔ ہر قوم کے لیے الگ طریقہ کار اور الگ شریعت تھی۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی الگ شریعت تھی۔ وہ کیا تھی؟ جس طرح آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کے جو مرد ہیں بڑے خوبصورت تھے، لیکن عورتیں اتنی خوبصورت نہیں تھیں۔ اور جو قابیل ہے اس کے قوم کے مرد اتنے خوبصورت نہیں تھے بلکہ عورتیں خوبصورت تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک گیپ ڈال دیا، فرمایا کہ حضرت شیس علیہ السلام کی جو قوم ہے اس نے قابیل کی قوم سے نہیں ملنا اور قابیل کی قوم نے ان سے نہیں ملنا۔ اب بیچ میں شیطان آیا سام کی طرح ڈسنے کے لیے دوبارہ۔ اس نے کیا کیا کہ ایک انسان کی خوبصورت انسان کی شکل میں وہ نمودار ہوا اور قابیل کی قوم کے پاس چلا گیا اور کہا کہ دیکھو میں جو نا حضرت شیس علیہ السلام کی قوم کی طرف سے آیا ہوں، اور وہ کہتا تھا کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، کوئی کام کاج میرے پاس ہے نہیں، مجھے آپ کوئی کام کاج دے میں کمائی کر کے اپنی زندگی بسر کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم اس کو اپنے پاس کام دے دیتے ہیں۔ تو خیر اس نے کام کرنا شروع کیا۔ اب ایک دن اس نے گانوں کے آلات بجانا شروع کر دیے۔ کس طرح؟ پہلے اس نے ڈرم ایجاد کیا، ڈرم بجاتا تھا، پھر اس کے بعد مختلف لوہے کی چیزیں لے کے اس سے اس نے میوزیکل انسٹرومنٹس بنائے، بانسری ایجاد کی۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ دیکھو شیس علیہ السلام کی قوم سے آئے ہیں، یہ تو بہت ہی اعلیٰ و ترقی یافتہ لوگ ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو بڑا اچھا محسوس کیا اور اس کے ساتھ مانوس ہو گئے۔ اور آہستہ آہستہ اتنے زیادہ مانوس ہو گئے کہ ہفتے میں ایک دن رکھا کرتے تھے، ایک بندہ گانا گاتا تھا وہی میوزک کے آلات کے ساتھ، اور باقی ساری جو قوم ہے قابیل کی وہ وہاں پہ سنا کرتی تھی، پارٹیاں کیا کرتی تھی، آپس میں انجوائے کرتے تھے۔ تو یہی آپ تسلسل دیکھیں تو آج ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا نام چینج کر کے کانسرٹ یا میوزیکل نائٹس رکھ دیا گیا ہے، لوگ اسی طرح جاتے ہیں، گانوں کے آلات بجائے جا رہے ہیں۔ جو ایک مراسی ہے اس کا بھی آج پالش شدہ نام جو ہے موسیقی کار، کیا کہتے ہیں اس کو، فنکار کا نام دے دیا گیا ایک مراسی کو۔ وہ بہت ہی اعلیٰ پیشہ ہے، اس کو بٹھا کے اس سے رائے لیتے ہیں اکانومی کے حوالے سے ٹی وی کے اوپر، بہت ہی اس کو پاکیزہ اور مکرم آدمی سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ تب سے شروع ہے، ساسا سمجھا جاتا ہے ملک کا، یہ تب سے شروع ہے یہ کام۔ تو اب ہوا اس طرح کہ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کر دیا، یہ لوگ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو گئے، گانوں میں اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکات میں، پارٹی میں پڑ گئے، دنیا کو انجوائے کرنے میں پڑ گئے۔ اب شیطان نے دوسرا وار پھر جا کے کیا حضرت شیس علیہ السلام پہ اور ان کی اولاد پہ۔ کس طرح؟ وہ ان کی قوم کے پاس گیا، وہاں کے نوجوانوں کو بلا کے کہا کہ یہ دیکھو یہ قابیل کی قوم ہے، ان کی اولاد ہے، یہ تمہارے چچا زاد کزنس لگے نا تمہارے، ٹھیک ہے، تمہارے چچا زاد بھائی بہن لگے، تم جا کے ان سے ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ آخر اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے تمہیں منع کر دیا؟ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حکم و شریعت ہے اس پہ سوال اٹھایا۔ وہ نوجوانوں نے کہا واقعی میں یار اللہ تعالیٰ نے منع کیوں کیا ہوا ہے؟ یہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں جا کے ان سے ملنا چاہیے۔ تو اس طرح ان کے ذہن میں یہ سوال اجاگر ہوا۔ حضرت شیس علیہ السلام ساروں سے انہوں نے سوال پوچھے، ان کو بتایا گیا کہ اس طرح ہوا تھا کہ جو قابیل تھا اس نے قتل کیا تھا حابیل علیہ السلام کا، اور یہ فلانا فلانا معاملہ ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں ہمیں منع قرار دیا ہے کہ ہم ان سے نہ ملاقات کریں۔ نوجوانوں نے کہا نہیں، ہمارا دل نہیں اس پہ مانتا۔ خیر وہ گئے، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں جا کے یہ لوگ کرتے کیا ہیں قابیل اور ان کی جو قوم ہے۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ان کو بڑی خوبصورت عورتیں نظر آئیں اور ان کو وہاں سے بڑی مختلف آوازیں آئیں، گانوں کی، موسیقی کی۔ انہوں نے دیکھا یہ تو سارا دن انجوائے کرتے رہتے ہیں، پارٹیوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ اور جب وہاں کی عورتوں نے ان کو دیکھا، ان کے مرد بہت خوبصورت تھے، تو اب یہ مرد اور عورت کے جو آپس میں نظام ہے اس کے اندر فساد برپا ہونے لگا۔ وہ کس طرح کہ عورتوں نے اپنے آپ کو بنایا، اپنے آپ کو سنوارا، اپنے آپ کو نکھار لگانے کی کوشش کی بناؤ سنگھار کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں منع بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ تم لوگ اس طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا جس طرح پہلے دور کی جاہلیت میں عورتوں نے بناؤ سنگھار کیا تھا۔ یہاں پہ اولا کا لفظ آیا سب سے پہلے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مفسر قرآن ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولا کا لفظ آیا نا، یہ قابیل اور ان کی اولاد پہ دلالت کر رہا ہے قرآن پاک میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یعنی ان کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری عورتوں نے دوپٹہ اٹھا کے وہ پھینکا، کپڑے اتار کے وہ پھینکے،
اور سڑکوں پہ برہنہ نکل آئیں مردوں کو گمراہ کرنے کے لیے. اور یہ دراصل مردوں کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے قوام ہیں، وہ عورتوں کو سیدھا رکھنے والے ہیں. مردوں نے ان کو کھلی اجازت دی، اس لیے آج یہ سارا ہمیں فساد دیکھنے کو مل رہا ہے. کیا پتہ لگا کہ عورتوں کو ہمیشہ پردے کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ خالق، وہ مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود اپنے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ اپنے لیے فیصلے کریں. میرے جسم میری مرضی والی بات ہوگی. تو خیر اس طرح پھر وہ آپس میں ملاقات کرنے لگ گئے، حضرت شیس علیہ السلام کی قوم اور قابیل اور ان کی اولاد آپس میں. اسی طرح وہ دونوں مل کے موسیقی وغیرہ بجاتے تھے. جب وہ واپس گئے اپنی قوم میں، انہوں نے کہا یہ تو اتنا انجوائے کرتے ہیں یار، ایسے ہی تم لوگوں کو منع کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تم بھی جا کے ملو. جب آپس میں وہ دونوں ملنے لگے، زنا پھیلا، مختلف قسم کے گناہ پھیلنے لگ گئے، اور اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہو گئی. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ شیطان جو ہے نا، اگر اس کی ایک بات مان لی جائے نا تو وہ باقی بھی منوا لیتے ہیں اپنی. یہاں پہ اب کیا ہوا، سب سے پہلا گناہ جو موسیقی کے آلات ایجاد ہوئے تھے، ان کے ذریعے سے شیطان نے گمراہ کر کے انسان کو آہستہ آہستہ زنا پہ بھی لگا دیا، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے کفر پہ لے گیا، اور پھر دین سے ہی نکل گئے وہ لوگ، اسلام ہی چھوڑ گئے. تو شیطان کی کبھی بھی نہیں ماننی چاہیے. ایک مومن کی یہی صفت ہے کہ جب بھی شیطان پکارتا ہے وہ کبھی اس کی طرف اپنا منہ نہیں کرتا، رخ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، اگرچہ یہ جو فتنے ہیں، گناہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور یہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ارتکاب کر لو ہمارا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ ہو جاؤ. جس طرح کے دو بڑے خوبصورت واقعے بھی ہیں قرآن پاک سے، اور ہم نے آج اس آیت کو پڑھا بھی ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ اے وہ لوگ جو کہ ایمان کے دعوے دار ہو، تم لوگ شکار نہ کرو اور تم لوگ احرام کی حالت میں ہو. جب حج کر رہے ہوتے ہیں تو احرام کی حالت میں محرم جو کہلاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد کفارہ بھی لاحق کر دیا جو شکار کرے گا. اب ہوتا کیا تھا، جب مسلمان جایا کرتے تھے تو رستے میں اتنی زیادہ بھیڑ بکریاں اور اتنے زیادہ جانور نظر آتے تھے، ان کو بھوک لگی ہوتی تھی، دل کرتا تھا شکار کر لوں. جانور خود آ کے کہہ رہے ہیں مجھے شکار کرو. یہ کیا حکم ہے کہ شکار نہیں کرنا، آزمائش ہے. یہ دنیا ساری کی ساری آزمائش ہے. پھر اسی طرح وہ بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا پرانا مچھلیوں والا، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، یہ بھی ہم نے آج آیت پڑھی تھی کہ ہم نے یہودیوں سے کہا کہ تم لوگوں نے سبت کے دن یعنی ہفتے والے دن میں اعتداء نہیں کرنی، حد سے نہیں تجاوز کرنا. اور وہ کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو شکار نہیں کرنا. ابھی کیا کرتے تھے یہودی، جس طرح آج عقل مند دوستوں میں بھی اپنی عقل لڑاتے تھے زیادہ، یہ لوگ جمعے کے دن صبح جالیاں لگا دیتے تھے دریا میں، اور اتوار والے دن نکال لیتے تھے مچھلیاں، اور کہتے تھے ہفتے والے دن تو ہم نے شکار کیا نہیں ہے اللہ. تو یہ آزمائش ہے، یعنی کہ یہ سارے کے سارے فتنے خود ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ ہمارا ارتکاب کرو، اور پھر اوپر سے شیطان بھی وسوسہ انگیزی علیحدہ کر رہا ہے. اور ہم نے ایمان کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ان ساری چیزوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اور ابھی کرنی ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کا کیا رویہ، ہم انتظار کرتے ہیں کہ 50 سال میں جب الارم بجے ایک دم کلاک کا، اس وقت ہم سوچتے ہیں چلو یار مسجد چلتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، نیکوکار بن جاتے ہیں. عورتیں ہیں تو وہ کہتی ہیں چلو ہلکا دوپٹہ لے لیتے ہیں 100 روپے. کیا کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایمان ابھی لے کر آؤ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے ایک کے اوپر موت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ مجھے لوٹا دے. پیر جوڑ دیے گئے، کفن میں لپیٹ دیا گیا، اب دل کر رہا ہے کہ اللہ واپس لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا، تاکہ جو میں نے چھوڑ دیے نیک اعمال میں وہ کروں. میں کس وقت میں اپنی زندگی گزار رہا تھا. کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بس ایک کلمہ بول رہا ہے، اگر دوبارہ اس کو زندگی میں لوٹا دے وہی گناہ کرے گا دوبارہ. جس طرح ایک سگریٹ نوشی کرنے والا، اسموکنگ کرنے والا شخص ہے، وہ اسموکنگ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب گھنٹیاں بجتی ہے نا اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے، یا سینے میں درد شروع ہوتی ہے، یا خدا نخواستہ کینسر کی بیماری ہے، اس طرح کی کوئی جان لیوا بیماری لاحق ہوتی ہے. وہ جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے
کہ اندر سے آپ نے سگریٹ نہیں پینی، کیا کرتا ہے 100% وہ سگریٹ کو چھوڑے گا، لیکن یہی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑے گا وہ کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے جب تک نہیں چھوڑتا ایمان حقیقی دل کے اندر نہیں آتا. اور یہی مثال ہے انسانوں کی، ہمیں چاہیے کہ ابھی ایمان لے کر آئیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جو اکثریت ہوگی وہ ان لوگوں کی ہوگی جو کہ تاخیر کرتے ہیں نیک اعمال کے اندر. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پروسکریسٹینیشن، نیک اعمال کے اندر تاخیر کرنا. انسان کہے گا ابھی تو بہت عمر پڑی ہے یار، نوجوانی کی عمر ہے، انجوائے کرو، وہی گانوں کے آلات سنو. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخرت کے دور میں ایک ایسی قوم آئے گی جس کے سر کے اوپر گانوں کے آلات ہوں گے. آپ سوچ سکتے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہوا ہے. ہیڈ فون، ماشاء اللہ آپ کی عقل نے صحیح نشانہ لگایا. ہیڈ فون حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، ہیڈ فون کے آئیں گے ایک دور کے اندر. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا، اور یہی چیز ہے آہستہ آہستہ یہ درخت بڑھتا بڑھتا ایک بہت بڑا درخت کی حیثیت یہ پودا اختیار کر لیتا ہے شیطان کی، جب انسان تابع داری کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں کبھی بھی مایوسی لاحق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ظاہری بات ہے گناہ تو ہم بھی کرتے ہیں، میں بھی گناہ کرتا ہوں، کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، خطا کار ہے انسان، خطاؤں کا پتلا ہے. لیکن کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اچھا افسر صاحب، یہ جو دف کے ساتھ، یہ دف کے کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نعت وغیرہ، یہ کیسا پڑھنا؟ جہاں تک دف کا تعلق ہے تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ دف بجا رہی تھیں اور ساتھ کوئی اچھے کلمات پڑھ رہی تھیں. برے کلمات پڑھنا کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں، چاہے دف ہو یا دف نہ ہو. برے کلمات، فضول کلمات جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے بالکل، جن سے انسان گمراہی میں لاحق ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جہاں تک دف کا تعلق ہے تو وہ دف بجا کر کچھ پڑھ رہی تھیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ شیطان کے موسیقی والے آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا، بچیوں کو روکنا شروع کر دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو. اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی عید ہے، ہماری بھی عید ہے، اور عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اظہار کرنے کے لیے، شادی نکاح، شادی بیاہ کے مواقع میں اگر دف کا استعمال کیا جائے اور اچھے کلمات کے ساتھ جو کہ ہدایت کی طرف انسان کو لے کے جاتے ہیں، یا انسان کے جو ایک طرح سے مورال ہے اس کو ہائی کرتے ہیں، تو یہ اسلام کے اندر جائز ہے. نعت پڑھنا بھی جائز؟ نعت پڑھنا تو بالکل جائز ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت ہیں، وہ شعر و شاعری، کیونکہ نہیں تو شعر و شاعری ہوتی ہے نعت نہیں، دف کے اندر میں پوچھا ہے کہ دف جائز ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ہمیں ملتا ہے، جو بھی اثر ہمیں یا کوئی روایت ملتی ہے، اس کے 3 مختلف حصے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے قولی، ایک ہوتا ہے فعلی، اور ایک ہوتا ہے تقریری. قول کا مطلب ہے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قول فرما دیا. فعلی کوئی عمل کیا، اس سے ہمیں پتہ لگ گیا یہ سنت ہے. تقریری جب ان کے سامنے کوئی عمل ہوا، انہوں نے اس کو روکا نہیں، یہ بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ گناہ نہیں ہے. تو اس لیے دف کو جب بجا رہی تھی وہ چھوٹی بچیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ نہیں کیا اور ان کو چھوڑ دیا جس طرح وہ کام کر رہی تھی اسی حالت پہ. اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ دف بجانا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ میوزک کے سارے آلات سے بچا جائے، کیونکہ مکروہ کے درجے میں تو سارے ہی آتے ہیں. ابھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم ابھی ایمان لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف گامزن ہو جائے اس سے پہلے کہ بہت تاخیر ہو جائے اور وفات جو ہے وہ آ کے ہمارے دروازہ کھٹکھٹائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.